اکبر ایس بابر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ وہ انفرنج ہوئے ہیں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو پامال کیا گیا، تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا آئین ہے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کا اس کے بھی شکوں کی خلاف ورزی ہے، اور اس الیکشن میں ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم میں اچانک نمودار ہوئے ہیں چند وکلا کی شکل میں، انہوں نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے، ان کی حیثیت کو پامال کیا گیا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کا جو فاؤنڈنگ ممبر ہوں، ہم نے ایک آئین تشکیل دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا 1997 میں، اوریجنل آئین جو تھا اس میں میں بھی کمیٹی میں تھا، حامد خان صاحب تھے، اس میں معراج محمد خان مرحوم تھے، اس میں فوزیہ قصوری تھیں، اس میں سعید اللہ نیازی جو عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں اور جو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی پنجاب کے، وہ بھی تھے۔ ہم نے اس آئین میں اس چیز پہ دھیان دیا تھا کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہوگی، اور جمہوریت کے جو اصول ہیں وہ سب سے پہلے خود اپنائیں گے۔ اس آئین میں 2 ٹرمز 3 سال کی چیئرمین کے لیے مختص کی گئی تھیں کہ وہ الیکٹڈ 2 ٹرمز کے لیے ہوں گے، اس کے بعد وہ ڈبار ہو جائیں گے پارٹی کے چیئرمین بننے سے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شخصی تسلط سے آزاد ہو، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیاست پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے کہ جس کے ذریعے لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس کا فیصلہ کریں، نہ کہ کچھ بند کمروں میں چند لوگ بیٹھ کے یا چند وکیل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پارٹی کی قیادت کون ہو، اس کی قیادت کون کرے گا۔ آج جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے، ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ۔ بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں کوئی کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے جس کو محدود عرصے کے لیے اس کو کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے جس میں ورکرز نے بھرپور شرکت کی وہ 2013 کے الیکشنز تھے۔ اس میں 1 سال لگا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی۔ اس کے بعد ورکرز میں شعور تھا، ورکرز کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے ایک الیکشن ٹرائیبیونل بنا جسٹس وجی کے نیچے، جس نے اس الیکشنز کو مسترد کیا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی نشاندہی کی، کرپشن کی نشاندہی کی۔ لیکن افسوس، اگر اس وقت پارٹی کے چیئرمین جسٹس وجی کی وہ سفارشات مان لیتے تو یہ ایک سیاسی جماعت ادارہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ تجاویز مانی جاتی، انہوں نے جسٹس وجی کو ہی پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنا، پھر لوگوں ورکرز کو ایک لالی پاپ دیا گیا کہ ہم اب شفاف الیکشن کرائیں گے۔ اس کے لیے جو اس وقت کا الیکشن کمیشن نیا بنا، اس میں تسنیم نورانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے جب اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دینا شروع کیے تو پھر ایک خوف کی لہر دوڑی اور ان پریشر ڈالا گیا کہ نہیں، اس طرح ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اور اس کے بعد جو عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن ہے، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کووڈ کے زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے 1 سال مانگا کہ آپ ہمیں 1 سال دیجئے کہ ہم اس ٹائم میں یہ ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکیں، لیکن وہ نہیں کرا سکے۔ انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی۔ اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ دیا 17 صفحوں کا، اس میں ان تمام کوتاہیوں کی نشاندہی کی۔ اور یہ بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایسے وکلا جن میں بڑے نامور وکلا ہیں جو مجھے اور آپ کو صبح شام درس دیتے ہیں
آئین کے بارے میں, قانون کے بارے میں, فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں, جو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین جمہوریت اور قانون کی کیا اہمیت ہے, آج وہ اس فارس اور اس فراڈ کا چہرہ بنے ہیں. یعنی ایک بہت بڑی افسوسناک پہلو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دیا ہے اس فارس کا حصہ بن کے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف آج نہیں, پہلے بھی ہائی جیک ہوئی تھی. پہلے اجرتی سیاستدانوں نے اس کو ہائی جیک کیا اور کچھ پارٹی کے کنگلے تھے, وہ کنگلے جو تھے آج ارب پتی ہیں, انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں نے فارن فنڈنگ کیس کیا تھا کہ اتنی بڑے پیمانے پہ بے ضابطگی ہو رہی ہے, کرپشن ہے پارٹی کے اندر, تو یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ ہے. آج وہ تمام کے تمام ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور سیاسی پناہ گاہوں میں چھپ رہے ہیں. اب چند وکلا جو اندر جا کے جیل میں ملاقات کرتے ہیں اور باہر آ کے ایسا لگتا ہے یہ سب بے نامی پریس ٹاک یا بے نامی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اس الیکشن کو جو انٹرا پارٹی کا جو نام پہ جو ایک فراڈ اینڈ فساد ہوا ہے, ہم اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے الیکشن, انٹرا پارٹی الیکشن سے جو ابھی جو یہ کوشش کی گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے, اس کے لیے مزید خطرے ہیں, خطرات بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس الیکشن میں ایک باضابطہ ایک جماعت کے طور پہ حصہ لینا, ہم سمجھتے ہیں مزید اس میں مشکلات آئیں گی. اور یہ تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے چہرہ بنے ہوئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ کیسے الیکشن ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین شرکت نہیں کر سکتے. ہم اس میں بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے, ہم اس میں بھرپور شرکت کرنا چاہتے تھے. یہ ہمارا حق تھا کہ ہم پارٹی کے ممبر ہیں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, یہ ہمارا آئینی حق تھا, یہ ہمارا پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق حق تھا, یہ ہمارا ایک جمہوری حق تھا کہ ہم اس الیکشن میں حصہ لیتے. اسی لیے کل جب ہم مجبور ہوئے اور وقت کم تھا تو ایک وفد کے ساتھ ہم پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گئے اور ہم نے ان سے تین مطالبات کیے, ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کاغذات نامزدگی مہیا کیجیے, آپ ہمیں ووٹر لسٹ مہیا کیجیے, آپ ہمیں اس الیکشن کے قواعد و ضوابط ہمیں دیجیے تاکہ ہم اس الیکشن میں بھرپور شرکت کر سکیں. اور پیچھے بہت سارے اور لوگ تھے, مثلا سعید اللہ خان نیازی مجھے میاں والی سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو عمران کے فرسٹ کزن ہے کہ وہ اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم حصہ لینا چاہتے تھے اور بانی اراکین حصہ لینا چاہتے تھے اور جو سینئر ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ حصہ لینا چاہتے تھے. تو پوری کی پوری پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کیا گیا, ان پہ مسلط کی گئی ایک قیادت, اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری قیادت انڈر گراؤنڈ ہے. انڈر گراؤنڈ قیادت جو ہے وہ کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے جمع کرا دی, جو ابو گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کو موقع تک نہیں مہیا کیا گیا. تو یہ ایک بڑا افسوسناک چیپٹر ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت رویے کی جگہ ایک ڈارک چیپٹر لکھا گیا ہے. اور یہ میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی شفاف ہو. ہمارا مدعا بڑا جو ہے قومی لیول پہ تمام سیاسی جماعتوں کی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کی اسکروٹنی, اس کی آبزرویشن الیکشن کمیشن کرے. وہ اس لیے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں جو دعوے دار ہیں, جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جمہوری ہیں, ہم جمہوریت کی علامت ہیں, جو اپنی جماعت کے اندر جمہوریت برداشت نہیں کرتے. یاد رکھیے جو بھی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹکلی اپنی جماعت خود فیصلہ کرتی ہے قیادت کا. آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان میں کہ جس طرح برطانیہ میں ہوا کہ ایک مسلمان نژاد جو پاکستانی اوریجن کے ہیں وہ لنڈن کے میئر جو جول ہے یورپ کا, اس کی 2 دفعہ میئر منتخب ہوئے اور اپنی جماعت سے اٹھے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انڈین نژاد آج برطانیہ کا وزیر اعظم ہے, اپنی جماعت سے وہ اٹھا؟ تو یہ جو ورکرز کو آپ نے اہمیت ہی نہیں دی, میرٹ کو آپ نے اہمیت نہیں دی, جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں ایک جمود رہے گا. آپ آج یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ 10 الیکشن کرا لیں, یہ ریسائکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہے. اس سے نئی قیادت سامنے نہیں آئے گی. یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, یہ ہمارے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے.
یہ ہمارے جو سیاسی مسائل ان کا حل نہیں ہے. پاکستان کو مزید مشکلات میں یہ لے کے جائیں گے, کیونکہ ان کی سیاست جو ہے, جیسے میں نے کہا, سیاسی جماعتیں افراد اور خاندانوں کے قبضے میں ہیں, اور وہ ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. اب پاکستان تحریک انصاف میں ہم کیوں اتنا اس پہ ریاکٹ کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں؟ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی نفی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم وہ روایتی سیاست کے طریقہ کار استعمال کریں. پاکستان تحریک انصاف کا وجود اسی واسطے ہوا تھا کہ پاکستان میں ہم ایک نئی سیاست انٹروڈیوس کریں گے جو خاندانوں اور مورثی سیاست, نہ صرف مورثی بلکہ اس میں بادشاہت نہیں ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی جن کو انہوں نے نامنیٹ کیا کم از کم وہ ان کی فیملی کے نہیں تھے, لیکن پارٹی کے چیئرمین کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ نامنیٹ کرے؟ یہ خود جمہوریت کی نفی ہے. وہ تو انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ تو فیصلے کر رہے ہیں. یہ حق ورکر کو دینا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کا ورکر فیصلہ کرتا ہے کہ کون شخص اس پارٹی سے وفادار ہے, وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ اس کے اندر وہ اہلیت ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر کے, اور مختلف لیولز پہ, یعنی پروونشل لیول پہ. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ناٹک ہوا ہے اس میں الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے, اس میں ووٹنگ ہی نہیں ہے. ابھی صبح الیکشن ہونے تھے اور ساتھ ہی ریزلٹس کا اعلان کر دیا گیا, اور تمام کے تمام جو ہیں وہ اکثریت کم از کم جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تو یہ تو ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے, بہت بڑا فساد ہوا ہے. تو ہماری یہ جو ساری جدوجہد ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں, اور ہم سب جو پی ٹی آئی کے جو اوریجنلز ہیں, ہم سمجھتے ہیں دو کام کرنے ہیں آپ کو. اور میں اب اداروں سے مخاطب ہوں, جس طرح الیکشن کمیشن ہو گیا, جس طرح ہماری ہائر جوڈیشری ہوگی, دو کام کرنے والے ہیں. ایک, ہر جماعت میں ڈیموکریسی لانے کے لیے جو اویلیبل قوانین ہیں ان کو نافذ کریں, وہی آپ کی لیڈرشپ کے مسئلے کا حل ہے. دو, آپ ہر جماعت کی جو فنڈنگ ہے اس کی اسکروٹنی کریں. ہم نے 8 سال لگے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ 200 پیشیاں, 13 ریٹ پٹیشنز, اس کے باوجود 2 اگست 2022 کو ایک فیصلہ آیا, تاریخی فیصلہ, جس میں تمام وہ غیر قانونی فنڈنگ, فورن کمپنیز کی فنڈنگ سامنے آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جماعت کو اس سے گزرنا چاہیے. اب یہ 2 مہینے کا عمل ہے, 3 مہینے کا عمل ہے. آپ نے اسٹیٹ بینک کو خط لکھنا ہے, ان کے اکاؤنٹس منگوانے ہیں, اور اکاؤنٹس کو کمپیئر کرنا ہے آڈٹ رپورٹس جو سالانہ جمع کراتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے 2017 کا, جس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف کسی کی کمپلینٹ پہ اور کریڈیبل ثبوت پہ, بلکہ وہ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 5 سال کی جو اسکروٹنی ہوئی 2013 تک, اس میں تمام شواہد سامنے آ گئے. انہوں نے جان بوجھ کے کنسیلمنٹ کی, انہوں نے بینک اکاؤنٹ چھپائے, انہوں نے غیر قانونی غیر ملکی فنڈنگ کو چھپایا. یہ سب سامنے آنے کے بعد چونکہ قدغن تھی 5 سالوں کی 2013 تک, تو ابھی آئندہ کے جو 5 سال تھے جس میں دھرنے ہوئے, جس میں بہت سارا اور پیسہ آیا, غیر قانونی فنڈنگ ہوئی, جس سے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا گیا. یہ فنڈنگ کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, جو آئینی ادارے ہیں, وہ ان معاملات کا سنجیدگی سے نوٹس لیں. آج جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی فنڈامنٹل رائٹس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, ان کو ٹرمپل کیا گیا ہے, ان پہ ڈاکہ ڈلا ہے, اس کا نوٹس لیں. ہم اپنے طور پہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں یقیناً یہ حقائق رکھیں گے, اور آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کے سامنے تحریری طور پہ یہ تمام رکھیں گے, اور تمام جو ہم ورکرز ہیں یا فاؤنڈنگ ممبرز ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے. پھر اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شواہد کو سامنے رکھ کے آئین اور قانون کے مطابق کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہر سیاسی جماعت بلا تفریق, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ MQM ہے, ان کو اس سے گزاریں. پاکستان کی سیاست میں تبھی ایک نئی ہوا, تازہ ہوا. پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں قابل لوگوں کی, باصلاحیت لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ جو روزانہ بھاگ بھاگ کے یورپ اور امریکہ جا رہے ہیں وہ پاکستان میں پرفارم کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں وہ لیڈرشپ رول میں نہیں آ سکتے, کیونکہ سیاسی جماعتوں پہ قبضہ ہے, اجارہ داری ہے, بادشاہی ہے, مورثی سیاست ہے.
تو آپ نے جب تک سیاسی پارٹیوں پہ قانون لاگو نہیں کیا، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم اسی طرح اس بھٹی میں اور ادھر مسیح کی تلاش ادھر مسیح کی تلاش میں رہیں گے اور وہ مسیح کسی اور شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہم نے شخصیات سے، یاد رکھیے میں اختتام کرتا ہوں، پاکستان میں 2013 میں جب پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن تو ورکروں میں اتنا شعور تھا کہ انہوں نے چیلنج کیا۔ 2016 میں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے، تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دیا کہ ہم دباؤ نہیں لیں گے، ہم 2 نمبر الیکشن نہیں کرائیں گے۔ آج صورتحال جو یہ ہے کہ اندھی تقلید لیڈر کو اندھا کر دیتی ہے، وہ اپنے ساتھ سب کچھ دبو دیتا ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ پارٹی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، وہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پاکستان کی جو سیاست ہے یہ پچھلے چند سالوں سے جو ہوئی ہے، یہ سیاست نیشن بلڈنگ کی نہیں تھی، یہ ڈسٹرکٹیو سیاست تھی۔ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے منظم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے میرٹ کو ہم نے لے کے آنا ہے۔ سنگاپور جیسا چھوٹا ملک، 60 لاکھ کی آبادی، $950 ارب کی ایکسپورٹس ہے۔ پاکستان 25 کروڑ کی آبادی ہے، $32 ارب سے آگے کیوں نہیں بڑھا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں سسٹم میں میرٹ نہیں ہے۔ اور وہ میرٹ کس طرح آئے گا کہ آپ بنیاد اس کی، کیونکہ نرسریز ہے پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ کی، آپ اس میں میرٹ لیں، آپ اس میں جمہوریت لیں، آپ اس میں اکاؤنٹیبلٹی لیں، آپ اس میں ٹرانسپیرنسی لیں۔ یہی واحد راستہ ہے، یہی ہماری جدوجہد ہے اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ بہت ایک ایسی جماعت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے، وہ اپنے ورکرز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتی، ایک کویشچن ہے۔ بٹ یہ تو ہمیں بتائیں، آپ کو پی ٹی آئی کی اتنی محبت اچانک کیسے جاگ اٹھی ہے؟ جب پی ٹی آئی کے چیئرمین کو شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا، جب ان کی بہن بیٹیوں کو 30,000 ورکرز کو اٹھایا گیا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس جاری ہے۔